بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قدر اللہ حق قدرہ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، اللہ بزرگ برتر کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے۔ انہوں نے ہمیں اپنے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے اپنی نعمتیں ہمیشہ باقی رکھنے کے اسباب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے پہلا عقیدہ تو اسلام کا یہ ہے کہ تم غلام ہو، بندے ہو اللہ کے۔ بندے کا اپنا کوئی حق نہیں ہوتا، اس کو جب تک رکھا جائے رہے گا، وہ آقا کی مرضی کے پوری طرح تابع ہے۔ اس کو فریاد کرنے کا حق نہیں ہے، اس کو اپنی مرضیات پہ چلنے کا حق نہیں۔ بندہ ہے، اللہ نے اس کو بنایا ہے، اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، وہ اللہ کی مرضیات کے تابع ہے، اس کا اپنا ذاتی حق کوئی نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ عز و جل اسے رزق عطا فرما دیں، اسے مکان عطا فرما دیں، اسے روزگار عطا فرما دیں، اسے اولاد عطا کر دیں، اسے خاندان دے دیں، تو یہ ان کی عنایت ہے، ان کی مہربانی ہے، حق نہیں ہے۔ جب چاہیں جس کو جتنا چاہیں دے دیں اور جب چاہیں اس سے واپس لے لیں۔ اور یہی بات سمجھانے کے لیے بطور علت نہیں بطور حکمت کہی جا سکتی ہے یہ بات کہ اللہ عز و جل نے دنیا میں لنگڑے، لولے، اندھے، بہرے، اپاہج، معذور، مجبور، غریب، فقیر، بے گھر، بے در، لاوارث، لاچار لوگ رکھے ہیں تاکہ دنیا والوں کو یہ معلوم رہے کہ اگر ہمیں کوئی نعمت حاصل ہے تو یہ ہمارا حق نہیں ہے، ان کا کوئی جرم نہیں ہے جن سے چھین لیا گیا ہے، اور ہمارا کوئی حق نہیں ہے جو ہمیں دیا گیا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ غالب اور علم والے داتا کا نظام ہے کہ وہ اپنے کس بندے کو کس حال میں رکھتا ہے۔
کس غلام سے کیا کام لیتا ہے. یہ ان کا نظام ہے. وہ جیسے چاہیں جس کو چاہیں رکھیں, کوئی حق نہیں پہنچتا. ٹھیک ہے, قرآن یہ کہتا ہے کہ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا. جب پیدا کیا ہے تو رزق دیتے ہیں ہم. یہ ہمارا نظام ہے, اس لیے کہ رزق سے ہی زندہ رہتے ہیں. تو ہم دنیا میں جتنے پیدا کیے ہیں سب ایک ساتھ مٹانے کے لیے نہیں کیے ہیں کہ تڑپا تڑپا کے مار دیے جائیں. نہیں, ان کو بڑا کرنا ہے, جبھی تو ان پر احکام لاگو ہوں گے. ورنہ اگر ماں کی چھاتی میں دودھ ہی نہ دیا جاتا, بچپن ہی میں خوراک نہ دی جاتی, تو سبھی بچے مر جاتے. تو پھر یہ حج اور عمرے کون کرتا, یہ زکاتیں کون دیتا, یہ نظام کائنات میں کون رہتا, یہ اللہ کے احکامات پر کون عمل کرتا, نافرمان کس کو کہتے, فرما بردار کیسے چھٹتے. ظاہر ہے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے تو رزق دیا ہے, سب کو دیا ہے. جو بھی رینگ رہا ہے دنیا میں چل رہا ہے پھر رہا ہے, اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اسے رزق دیتے ہیں. کتنا دینا ہے یہ اللہ کی رضا پر ہے, اس کے مشیت پر ہے, اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے. وہ بادشاہ وقت کو بھوکا رکھنا چاہے تو رکھے گا, دنیا کی کوئی طاقت اسے کھلا نہیں سکتی. اور وہ اگر غائب درجے کے بھکاری کو اعلیٰ بادشاہی کھانا کھلانا چاہے تو کھلائے گا, لباس بھی دے گا, دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی. لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. ایک تو یہ عقیدہ دیا ہے سب سے پہلے, جو ہے اس کو اللہ کا انعام سمجھو, اس پر تمہارا حق نہیں. جب انعام ہے تو قدر کرو. پھر فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم, اگر شکر گزاری کرو گے, قدر کرو گے تو ہم نعمت بڑھائیں گے. قدر کرو گے, شکر ادا کرو, یہ سمجھو گے, تمہاری آنکھیں ڈبڈبا جائیں گی اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر. یہ سمجھو گے کہ اللہ میں تو ایک غلام تھا, یہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے اتنا دیا. اس لیے دعا میں بھی یہ سکھایا گیا ہے کہ پہلے اللہ کی تعریف کرو, پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو, اس کے بعد اللہ کے جو احسانات تم پر ہیں ان کا شکر ادا کرو, اس کے بعد مزید کی طلب کرو. اس لیے کہ لئن شکرتم لازیدنکم, شکر کرو گے تو نعمت بڑھائیں گے, یہ والی بھی بڑھائیں گے اور مزید نعمتیں بھی دیں گے. لیکن دینے کی شرط یہی ہے کہ شکر گزار بنے. شکر گزاری ظاہر ہے کہ اسی آدمی میں ہوگی, شکر گزاری اسی آدمی میں ہوگی جو یہ مانے گا کہ یہ میرا حق نہیں ہے, اس نے مجھ پر جو کچھ کیا ہے یہ اس کا احسان. آدمی احسان مانتا ہے تو شکریہ ادا کرتا ہے. اگر حق ہے تو ظاہر ہے میں نے پیسے دیے, سامنے والے نے مجھے سامان دے دیا, اس میں شکر گزاری کیا ہوئی؟ اصل تو یہ ہے کہ میں نے کچھ نہیں دیا لیکن اس نے میرے ساتھ احسان کیا. ظاہر ہے کہ اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم. قرآن کہہ رہا ہے شکر ہی بدل ہے, اللہ کی نعمت ملے تو شکر کرو. دنیا والے تمہیں کچھ دیتے ہیں تو کچھ لیتے ہیں, اللہ عز و جل کی شان عظیم ہے, تمہیں اس کو بدلہ دینے کے لیے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے, تم تو غلام. تو اب تم کیا دو گے کہ شکر کے جذبات پیش کرو, عاجزی کے ساتھ اللہ کا احسان مانو جو اللہ نے دیا ہے. ایک تو یہ کہا. دوسری بات یہ کہی کہ دنیا میں سب سے بڑی نعمت, دنیا میں بہت ساری نعمتیں, نعمتوں کی کوئی کمی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, اگر تم لوگ نعمتوں کا شمار کرنا شروع کر دو تو مر جاؤ گے, شمار نہیں کر پاؤ گے. اس لیے کہ مرنا خود ایک نعمت ہے, مرنا بھی بہت بڑی نعمت ہے. اب کتنی بڑی نعمت ہے, جو مر گئے ہیں ان کا ذرا سوچو, اگر وہ واپس آ جائیں تو کیسے ایڈجسٹ ہوں گے. جو مر گئے ہیں انہیں 1-2 سال گزر گئے, وہ اگر واپس آئیں
تو کیسے ایڈجسٹ ہوں گے؟ جب اس کو سوچو گے تو پتہ لگے گا کہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر کوئی 80-90 سال کا ہو جاتا ہے تو خود مانگنے لگتا ہے کہ اللہ اب تو اٹھا لے۔ بچے کہنے لگتے ہیں اسی کے پوتے نواسے کہ دادا کو پیدا کر کے نہ معلوم اللہ میاں بھول گئے کیا ہوا، جا ہی نہیں رہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن انتظار سب کرنے لگتے ہیں۔ موت بھی نعمت ہے ایک وقت پر جا کر۔ لوگوں کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ اس نعمت کے اس آدمی کو مل جانے سے نہیں ہوتی، اپنے جو مفادات وابستہ ہیں اس مرنے والے سے، ان مفادات کے چھن جانے کا رونا آتا ہے۔ اس لیے رونے والے روتے بھی یہی کہہ کر ہیں، ہائے اللہ ہم لاوارث ہو گئے، کیونکہ وہ موجود تھا تو ہم لاچار نہیں تھے۔ ہمارے گھر کا دھنی چلا گیا کیونکہ وہ ان کی چاکری کر رہا تھا۔ تو جو کچھ بھی تھا، بیوی روئے، اولاد روئے، جو بھی رو رہا ہے وہ مفادات کے لیے رو رہا ہے۔ رونے والا اس کو جو موت کی نعمت ملی ہے اس نعمت پر نہیں رو رہا ہے کہ یہ کیوں مل گئی۔ سب جانتے ہیں کہ جو خدا دنیا میں کھلا رہا ہے وہ آخرت میں بھوکا تھوڑی رکھے گا۔ جو خدا دنیا میں اتنی راحتیں دے رہا ہے وہ خدا اپنے یہاں بلا کر پریشان تھوڑی کرے گا۔ ظاہر ہے کہ یہاں بھی وہی رب ہے، وہاں بھی وہی رب ہے، وہاں بھی نعمتوں میں رکھے گا اگر شکر گزار رہے ہو تو۔ اگر تم نے موت کو نعمت سمجھا ہے تو، اگر موت کو نعمت نہیں سمجھا، عذاب سمجھا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بھی، میرا بندہ جیسا میرے ساتھ گمان رکھتا ہے ویسا میں اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں۔ اگر تم موت کو عذاب سمجھتے ہو تو اب عذاب میں داخل ہو جاؤ، اور اگر موت کو نعمت سمجھتے ہو تو اب چلو نعمت کی طرف۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ چل اس رب کی طرف جو تجھ سے راضی تو اس سے راضی۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جاؤ میرے نیک صالح بندوں میں اور میری جنتوں میں داخل ہو جاؤ۔ تو جیسا گمان رکھو گے ویسا سلوک ہوگا۔ ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ سب سے بڑی نعمتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن ان ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت نعمت ایمان ہے، نعمت اسلام۔ اگر اس نعمت ایمان کی قدر کرو گے، اس کو سینے سے لگاؤ گے، یہ سمجھو گے کہ اتنے اہل کفر و شرک میں، اتنے اہل طغیان و بغاوت میں، اتنے سرکشی کرنے والوں میں اور نفاق کرنے والوں میں ایک آپ ہیں جنہیں اللہ نے اپنی محبت کے لیے پسند کیا ہے، اپنی معرفت کے لیے پسند کیا ہے، اپنی کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے پسند کیا ہے، اپنے حلال و حرام پر عمل کرنے اور اس کو راضی کرنے کے لیے پسند کیا ہے۔ اللہ نے اپنی رضا کے لیے آپ کو منتخب کیا ہے، ظاہر اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ نے اپنی معرفت، دنیا بھٹک رہی ہے، انہیں سچا معبود نہیں مل رہا ہے، اللہ نے آپ کو گھر بیٹھے یہ معبود عطا فرما دیا، یہ معرفت دے دی کہ اللہ ہی ہے جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے، مارنے والا ہے، اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب دینے والا ہے، وہی چھیننے، یہ سچی ذات کا پتہ دے دیا۔ جس کو ماں مل جائے اور جو اس کی ماں تک اسے پہنچا دے، ظاہر ہے کہ وہ کتنا بڑا محسن، اور جب ماں مل جاتی ہے تو بچہ کتنا خوشی سے اس سے لپٹ جاتا ہے۔ تو جس کو رب مل جائے، پیدا کرنے والا مل جائے، خالق اور مالک مل جائے، ظاہر ہے کہ جب اسے مل جائے گا تو وہ کتنی لذت محسوس کرتا ہے۔ اس کے لیے سب چیزیں بیکار ہیں، سب کچھ بیکار ہے اس ایک نعمت کے آگے جو رب کی نعمت اس کو مل گئی ہے، اپنے اللہ کی نعمت مل گئی۔ ظاہر ایمان یہ نعمت دلاتا ہے، اسی سے ساری نعمتوں میں لذتیں پیدا ہوتی ہیں، اسی سے ساری نعمتیں، جتنی بھی نعمتیں ہیں سب میں لذت ملے گی اللہ کی محبت سے۔ دینے والے کا تو پتا ہو، اور کیوں دے رہا ہے یہ تو پتا ہو، اور کب چھین لے گا، کس وجہ سے چھین لے گا یہ تو پتا ہو، دینے والے نے راضی ہو کر دیا ہے یا ناراض ہو کر دیا ہے یہ تو پتا ہو، پھر لذت پیدا ہوتی ہے۔ دو آدمی ایک ساتھ ایک گھر میں جاتے ہیں، دو آدمی انسان ہیں برابر کے، دونوں کی آنکھیں ہیں، دونوں کے کان ہیں، دونوں کی ناک ہے، دونوں کے منہ ہیں، دونوں لمبے پر لچھارے ہیں، سب کچھ ہے، مان لیا دونوں عزت دار بھی ہیں،
سمجھدار بھی ہیں، عقل مند بھی ہیں۔ ایک ان میں سے وہ ہے جو ریسپیکٹڈ پرسن ہے، اس کو اعزازاً اس گھر والے نے مہمان بنا کر بلایا ہے، باقاعدہ اعزاز اکرام کے ساتھ دعوت دی ہے اور یہ آیا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ طفیلی ہے، اس کو دعوت نہیں دی گئی ہے، وہ اس کے ساتھ آ گیا ہے، کھانا یہ بھی کھا رہا ہے وہ بھی کھا رہا ہے، کھلانے والا ایک ہی ہے دونوں کا، دسترخوان بھی ایک ہی ہے، نعمتیں بھی ایک ہی ہیں، لیکن طفیلی کی لذت میں اور مہمان کی لذت میں فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ظاہر ہے کہ وہ جتنے اعزاز اسے مل رہا ہے اور وہ اپنے دل میں اس اعزاز کو جتنا محسوس کر رہا ہے، وہ جو طفیلی ہے وہ اس کو محسوس نہیں کر سکتا۔ یکگونا اسے اس کا کہیں نہ کہیں احساس ہے کہ میں حقیقی نہیں ہوں، زیروکس ہوں، کہیں نہ کہیں اس کا احساس اس کو اندر، ساری نعمتیں وہ اندر جا رہی ہیں لیکن یہ احساس اپنی جگہ ہے کہ میں اوریجنل نہیں ہوں۔ اسی طرح وہ بندہ جو اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ کو جانتا ہے، اللہ کا شکر کرنے والا ہے، اللہ سے مانگنے والا ہے، اللہ سے محبت کرنے والا ہے، اس سے لو لگانے والا ہے، ایک وہ بندہ ہے جو دنیا میں نعمتیں استعمال کر رہا ہے، لباس کی ہو، مکان کی ہو، کھانے کی ہو، پینے کی ہو، سونے کی ہو، رونے کی ہو، اولاد کی ہو، بیوی بچوں کی ہو، عزت کی ہو، سماج اور معاشرے کی ہو، جو نعمتیں بھی اس کو میسر ہیں، ایک وہ ہے جو استعمال کر رہا ہے اللہ کی محبت اور معرفت کے ساتھ، اللہ سے تعلق کے ساتھ، اور ایک وہ ہے جو اللہ کو جانتا اور پہچانتا ہی نہیں ہے۔ ظاہر ہے یہ طفیلی ہے، یہ چاہے کہ مجھے ویسی ہی لذت نصیب ہو جائے قیامت تک نہیں، اس لیے کہ میزبان کی اس پر نگاہ ہی وہ نہیں ہے جو اعزازی مہمان پر ہے۔ جب یہاں دنیا میں صرف میزبان کی نظر بدل جانے سے اتنا بڑا فرق پڑتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس رب کریم کی نظر بدل جانے سے دلوں پر فرق نہیں پڑے گا۔ سب سے بڑی نعمت نعمت ایمان ہے جو ان ساری نعمتوں میں لذت بھر دیتی ہے، سب میں، چلنے پھرنے، کھانے پینے، سب میں لذت اگر آتی ہے تو اللہ کی محبت سے، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ سے تعلق، اللہ سے دعا، اللہ کے ذکر، اللہ کی عظمت جتنی جتنی دل میں سما جاتی ہے اتنی اتنی نعمتوں کی قدر آتی ہے، نعمتوں کی لذت آتی ہے۔ کہا گیا کہ دیکھو ایک تو جو کچھ بھی ہے سب نعمت ہے اللہ کی طرف سے، اور نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت نعمت ایمان ہے، اس لیے کہ نعمت ایمان اللہ سلیکٹڈ دیتے ہیں، جس کو منتخب کر لیتے ہیں اس کو دیتے ہیں، سب کو نہیں دے دیتے، جس کو چاہتے ہیں اس کو دیتے ہیں۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا آپ کو بھیجا گیا ہے کہ آپ لوگوں کی ہدایت پر کام کریں، بھیجا اسی لیے گیا ہے، لیکن آپ ظاہر ہے جب بھیجا گیا ہے مقصد ہی یہ ہے تو آپ تو یہی چاہیں گے کہ پوری دنیا ہدایت پا جائے، لیکن یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ کو کفر بھی، شرک بھی، نفاق بھی سب باقی رکھنا ہے اس دنیا میں، تو آپ کی چاہت کے مطابق سب کو مومن نہیں بنا دیا جائے گا، آپ کی چاہت تو یہی ہوگی کہ سب ایمان لے آئیں، لیکن آپ کی چاہت کے مطابق سب کو مومن نہیں بنایا جائے گا۔ آپ محنت کریں گے، بہت سی جگہ لوگ ایمان لے آئیں گے، بہت سی جگہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، آپ کی چاہت پر ہدایت نہیں ہوگی۔ اگر آپ کی چاہت پر ہدایت رکھ دی جائے تو کفر بچے گا ہی نہیں، پوری دنیا سے مٹ جائے گا، اس لیے کہ پیغمبر جب رحمت للعالمین بن کر آئیں گے تو وہ تو یہی چاہیں گے کہ دنیا میں کوئی ایک نہ بچے جو رب پر ایمان نہ لے آیا ہو، ظاہر ہے کہ رحمت للعالمین کی شان یہی ہے کہ ان کی چاہت یہ ہو، تو اگر ان کی چاہت پوری کی گئی تو اللہ کا جو نظام قدرت ہے، جو نظام امتحان ہے وہ پورا نہیں ہوگا، اس لیے کہا گیا انک لا تہدی من احببت، سب نہیں، یہ تو سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم پسند کر لیتے ہیں،
جن کو ہم منتخب کرتے ہیں انہیں ایمان نصیب ہوتا ہے. ورنہ ظاہر ہے کہ ابو لہب سے رشتہ داری ہے، صدیق اکبر سے نہیں ہے، لیکن صدیق اکبر کو ایمان نصیب ہوتا ہے اور ابو لہب بد دعا دیتا ہے. ایمان تو دونوں کو پیش کیا گیا ہے، دعوت تو دونوں کو دی گئی ہے، رشتہ داری ہے، لیکن وہاں کفر پر موت آتی ہے اور یہاں ایمان کا یہ درجہ ملتا ہے کہ امت میں پیغمبر کے بعد اگر سب سے بڑا مقام کائنات میں کسی کا ہے تو صدیق اکبر کا ہے. ظاہر ہے کہ یہ فیصلے اللہ کی طرف سے ہیں، جس کو جو مرتبہ وہ چاہیں وہ عطا کرتے ہیں. ہم سے کہا گیا کہ نعمت ایمان سب سے بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ وہ سلیکٹڈ لوگوں کو دی گئی ہے. گیہوں سب کے لیے، چاول سب کے لیے، پانی سب کے لیے ہے، دانے سب کے لیے ہیں، یہ ساری نعمتیں سب کے لیے ہیں، لیکن ایمان جن کو ہم چاہیں گے ان کو پسند کر لیں گے. اب ظاہر جسے مل گیا ہے اسے کتنی قدر کی ضرورت ہے. قدر کرو گے تو نعمت بڑھے گی. جتنی جتنی ایمان کی قدر کرتے جائیں گے، ایمان کے پیچھے محنت کرتے جائیں گے، اللہ کا شکر کرتے جائیں گے، اس ایمان پر ڈھونڈ ڈھونڈ کر اللہ کے احکامات کو سینے سے لگاتے جائیں گے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور ہدایات اور ارشادات پر مر مٹنے کا جذبہ پیدا کریں گے. جتنا جتنا یہ بڑھتا جائے گا اتنا اتنا اللہ ایمان میں اضافہ فرمائیں گے، اپنا قرب عطا فرمائیں گے، اپنی محبت نصیب فرمائیں گے، اور اللہ کی محبت ملے گی تو نعمتوں میں لذت ملے گی. جو لوگ ناقدری کرتے ہیں، ایمان میرے گھر کی چیز ہے، مل گیا ہے، کون لے جائے گا، کہاں جائے گا. میں دنیا میں رہتا ہوں جب اہل کفر کا بال بیکا نہیں ہو رہا ہے، اہل بغاوت کا بال بیکا نہیں ہو رہا ہے، جو اللہ کے باغی اور طاغی ہیں جب ان کا کچھ نہیں بگڑ رہا ہے تو میرا کیا بگڑ جائے گا. جو اس سوچ کے حامل ہیں اور وہ ایمان کی قدر نہیں کرتے، وہ ایمان کو بڑھانے کی فکر نہیں کرتے، وہ اللہ کی محبت کو تسلیم نہیں کرتے اور اپنی طرف سے محبت کے جذبات پیش نہیں کرتے، ان کے دل سوکھ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر جس نعمت کی ناقدری ہوتی ہے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب نعمت کی ناقدری ہوتی ہے تو ہم نعمتیں چھین لیتے ہیں، ہم نعمتیں واپس لے لیتے ہیں. جب آپ کے یہاں قدر نہیں ہے تو واپس کر دو. نعمت کی اگر قدر نہیں ہے تو واپس کر دو. بیوی کی قدر نہیں کی، دن رات چلی جا، نکل جا، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تیری، روزانہ چلاتے رہے، منہ سے طلاق 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 نکلا، اب روتے پھر رہے ہیں. کیا کریں؟ 3 سال جیل جائیں، بیوی چھوڑیں، بچوں کو محروم کریں، کیا کریں؟ کیا ہوا یہ اچانک؟ ارے صاحب اسلام نے یہ کیا سکھا دیا ہے کہ بس 3 مرتبہ بولا تو یہ سب ہو گیا، پورا گھر بکھر گیا. صاحب آپ کو جب قدر نہیں ہے نعمت کی تو آپ کے پاس نعمت نہیں رہے گی. قدر نہیں ہے تو نعمت نہیں رہے گی. جس طرح طلاق کا لفظ بولنا یہ بیوی کی ناقدری ہے اس نعمت کی، اس لیے شریعت نعمت چھین لیتی ہے. میرے بھائی اسی طرح ایمان کی ناقدری اور کچھ بھی بک دینا، یہ ایمان کی ناقدری جب ہوتی ہے تو اللہ ایمان چھین لیتا ہے، ایمان چھین لیتا ہے. یہ عورتوں کو بھی سنا دو، بیٹیوں کو بھی سنا دو، بیٹوں کو بھی سنا دو، جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تہذیب ناپسند ہے، جنہیں اللہ کے احکام ناپسند ہیں، جنہیں کاروبار کے لیے بیاج کا شوق اٹھتا ہے اور انکار کرنے والے اور حرام کہنے والوں کی صورتیں اور آوازوں سے انہیں نفرت ہے، جنہیں بلاತ್کار کا شوق ہے، جو سماج میں بدکاریاں پھیلانا چاہتے ہیں اور اس کو برا کہنے والوں کو برا سمجھتے ہیں، اور صرف برا کہنے والوں کو نہیں، اگر رسول اللہ نے اسے برا کہا ہے، قرآن نے اسے برا کہا ہے تو اس سے بھی انہیں نفرت ہے. ان کو یہ پیغام پہنچا دو کہ جب ایمان کی ناقدری ہوتی ہے تو بیوی کی ناقدری پر جب بیوی چھن جاتی ہے، گھر اجڑ جاتا ہے، تو ایمان کی ناقدری پر ایمان چھن جاتا ہے اور دل اجڑ جاتا ہے، اجاڑ دیا جاتا ہے.
پھر نہ دنیا کی نعمتوں کی قدر بچتی. یہ جو آج ارتداد پھیل رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بچپن سے اپنی نسلوں کو ایمان کی ناپسندیدگی پر جوان کر رکھا ہے. لباس ہمیں اسلامی پسند نہیں، ہمیں پردہ پسند نہیں، ہمیں دوپٹہ پسند نہیں، ہمیں برقع پسند نہیں، ہمیں انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ بارک اللہ پسند نہیں. ہمیں گھروں میں رہتے ہوئے ماموزات، چچازات، پھوپھیزات، تایازات، خالازات، بھائیوں سے پردہ حرام پسند نہیں، ہمیں ناپسند ہے. دھڑلے سے ہم اللہ کے احکامات کے خلاف بولتے بھی ہیں، بکتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، مذاق بھی اڑا لیتے ہیں. ظاہر ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایات اور تعلیمات اور قرآن کے احکامات جن کے پرخچے ہم اور آپ اپنے گھروں میں اڑا رہے ہیں، مکھ دھارا سے ہٹو گے تو مٹ جاؤ گے. اسلام پر عمل کرنے والا ہماری اور آپ کی نگاہوں میں ذلیل ہے. تو ظاہر ہے کہ اب اپنے ایمان کے کسی بھی وقت میں اگر وہ سینے سے نکل جاتا ہے، آپ کے نکل جائے، بیٹی کے نکل جائے، بیٹے کے سینے سے نکل جائے، بیوی کے سینے سے نکل جائے، تو اس میں کوئی افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو آپ کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو آپ کی ذات اور آپ کی خوبصورتی اور آپ کے پیسے اور آپ کے روپیے اور آپ کی جوانی اور آپ کی طاقت اور آپ کے عہدے، ان چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کوئی اوقات نہیں رکھتی، یہ خدا کی دی ہوئی ہیں. آپ اللہ کے سامنے اپنا کر و فر اور جلال دکھانے جائیں اور یہ کہیں کہ جو نعمتیں دی ہیں وہ تجھے باقی رکھنا ہوں گی، آپ اللہ کے غلام کی حیثیت رکھتے ہیں. چلے گئے تو جا کر دیکھو قبرستانوں میں کیسے کیسے کر و فر والوں کے غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچوں کی تھی صدا. اور آج تم سے کیا کہوں، لاحق کا بھی پتہ نہیں کتنے بادشاہ ہیں. میں جب جونپور میں گیا تھا اور وہاں قبرستان میں بہت دیر پھرتا رہا، بہت سے نام تختیوں پر لکھے تھے، لیکن یہ کس کو پتا ہے کہ یہ کسی زمانے کے بادشاہ تھے یا وزیر تھے؟ ہوں گے، زمانہ گزر گیا، تاریخ کے صفحات نے سب مٹا دیا، زمانہ بیت گیا، دنیا بہت آگے بڑھ گئی. جو بادشاہ تھے آج ان کی اولادیں بھکاری ہو گئی، اور جو بھکاری تھے آج وہ تخت و تاج کے وارث بن گئے. دنیا بدل چکی. آپ یہ نہ سوچیں کہ اللہ کو آپ کی ضرورت ہے، ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں ایمان کی ضرورت ہے. ہم ایمان کے بھکاری ہیں. ایمان کی قدر کیجئے، ایمان کی قدر کیجئے، قرآن احکام کی قدر کیجئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی قدر کیجئے. مبادا کوئی جملہ زبان سے ایسا نہ نکل جائے. لوگ طلاق کو تو سمجھتے ہیں، ایمان کو نہیں سمجھتے. ارے جس طرح بیوی تو مخلوق تھی، جب یہ نعمت لے لی خدا نے تو جب اللہ کے احکامات کو ٹھکرائیں گے اور ان کی توہین و تذلیل کریں گے تو ظاہر ہے کہ اللہ آپ کا دل نہیں اجاڑ دیں گے. جو گھر اجاڑنے پر قادر ہے وہ دل اجاڑنے پر قادر نہیں ہے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر میرا عذاب بہت سخت ہے، میں دنیا میں بھی مٹا دیتا ہوں اور آخرت میں بھی مٹا دیتا ہوں. ظاہر ہے وہ اتنے بڑے ہیں، اس لیے گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را. جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو اوپر سے نیچے تک کانپ جاتا ہوں، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ جو نعمت اللہ نے مجھے دی ہے اب مجھے اس کی کتنی فکر اور کتنی قدر کرنی ہے. ایک دودھ گھر میں رکھا ہوتا ہے تو عورتوں کو رات بھر فکر رہتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو گرمی کی وجہ سے خراب ہو جائے، صبح استعمال کرنا ہے. تو کیا ایمان کا درجہ دودھ سے بھی کم ہے؟ ایمان کا درجہ دودھ سے بھی کم ہے، کھانے پینے کی چیزوں سے بھی کم ہے کہ ان کے بگاڑ اور خرابی کی تو قدر ہمیں ہے اور فکر بھی ہے کہیں ایسا نہ ہو بگڑ جائے. لیکن اولاد کے ایمان کی اتنی فکر بھی نہیں ہوئی کہ ایسا نہ ہو کہ ان کا ایمان بگڑ جائے، کل یہ اہل کفر کے گھروں کی زینتیں بن جائیں، کل یہ ہمارے سامنے کھڑے ہو کر کفر نہ بکنے لگیں. اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ ہمیں اپنی نعمت ایمان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ایک ایک لفظ زبان سے بولتے وقت سوچنے کی، اور ہر ایمان کے ہر حکم، ہر ارشاد، ہر ہدایت کو آنکھوں سے لگانے اور سینے میں بسانے اور اس پر عمل کرنے اور گھروں میں اس کو رواج دینے کی ہمت، حوصلہ، توفیق اور جذبہ نصیب فرمائے.
آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.